بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، میرے چینل سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، آج کی یہ ویڈیو صدقے کے حوالے سے بڑی ہی اہم اور خاص ہے۔ میں صدقے کے متعلق آپ کو چند ایک ایسے حقائق بتانے والا ہوں، بلکہ 10 ایسے صدقے کے طریقے اور چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جن سے 10 مختلف نفسیاتی، ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ طریقہ کار پہلے کبھی بھی آپ نے سنے نہیں ہوں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں دوستو آپ کو بتا دوں کہ ہم نے روحانیت کے لیے روحانی مشاہدے کے کچھ کورس ہم نے سٹارٹ کیے ہیں، جن کو ہم آن لائن کروا رہے ہیں۔ اس میں وظائف کے کورسز بھی شامل ہیں، مراقبہ جات کے کورسز بھی شامل ہیں، ریکی انرجی کے کورسز شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ہیپنوٹزم کے کورس شامل ہیں، اور نفسیاتی امراض کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے اگر آپ کوئی رابطہ کرنا چاہیں یا ان کورسز کو سیکھنا چاہیں یا آن لائن استخارہ کروانا چاہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کرنا چاہیں تو دوستو دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، بات ہو رہی تھی ہماری صدقے کے حوالے سے۔ دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم صدقے کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرو۔ اب صدقے سے کس طرح علاج ہوتا ہے دوستو، یہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوسری بات، ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو جو چیز ٹھنڈا کرتی ہے نا دوستو، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے وہ کس صدقے سے ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ بھی دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، صدقہ جو ہے نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھے سپارے کا جب سٹارٹ ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز کو، اپنی من پسند چیز کو خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ آپ کو خیر نہیں مل سکتی جب تک آپ اپنی سب سے پیاری چیز کی سیکریفیکیشن نہیں دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو دوستو، یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ میں آپ کو ایک اور صدقے کا راز بتا دوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے کسی بھی حوالے سے، گھر میں یا باہر یا کسی بھی جگہ پر، تو دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ جو ہے وہ ظلم کے آگے ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ میرے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق جب کام کریں گے اور صدقہ دیں گے تو دوستو ان پہ ظلم نہیں ہوگا، ان کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا دوستو، صدقے کے لیے جن کو ہم صدقہ ہم نے دینا ہے نا، ان کی تلاش بڑی ضروری ہے کہ ایسے بچے دیکھیں، ایسے بوڑھے دیکھیں، ایسی عورتیں دیکھیں، ایسے مستحق لوگ دیکھیں جو بڑے پریشان ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو دوستو بولتے ہی نہیں۔ تو ان کے لیے کہ کس کو صدقہ لگنا ہے، یعنی آپ کا دل بولے گا، آپ کا دل بتائے گا کہ یار اس کو دو۔ وہ آپ کا بھائی بہن بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھر کے اپنے بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر کے افراد بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دوستوں میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آتے جاتے ہوئے بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کا دل بولے گا تو ان کو وہ صدقہ آپ نے دینا ہے۔ اچھا، میں وہ 10 چیزیں آپ کو بتا دوں کہ 10 کون کون سے صدقے ہیں۔ یہ سکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، آپ انہیں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ پانی ہے، دوسرا خوراک ہے، تیسرا پیسے ہیں، چوتھا جو ہے وہ کپڑوں سے متعلق ہے، پانچواں جو ہے وقت ہے، چھٹا جو ہے وہ دعا ہے، ساتواں معافی ہے، آٹھواں جو ہے وہ اخلاق ہے، اور نوواں مدد ہے، اور 10واں جو ہے وہ احساس ہے۔ اچھا، ان کو یہ سارے ہی صدقے ہیں، کیونکہ ہم زندگی میں جو چیز ہم چاہتے ہیں نا، صدقے کی ڈیفینیشن میں کر دوں، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہو، وہ جب آپ دوسروں کو دیں گے نا تو ان ریٹرن وہ چیز آپ کو مل جائے گی، اور کچھ اس کے اضافی انعامات بھی ملیں گے۔ تو اب میں وہی بتاتا ہوں کہ یہ جب صدقے آپ نے کرنے ہیں اور کس طرح سے کرنے، اور آپ کی کون کون سی نفسیاتی، ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماری دور ہوگی، یہ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، جب آپ کسی کو پانی صدقہ کرتے ہیں نا، پانی جب آپ کسی کو صدقہ کرتے ہیں، پانی جب آپ کسی کو پلاتے ہیں، تو اس وقت یاد رکھیں دوستو کہ خون سے متعلقہ جتنی بھی بیماری، چاہے وہ تھیلیسیمیا ہے یا بلڈ پریشر کی جو بھی ہے، جب کسی کو آپ پانی پلاتے ہیں نا دل سے، تو وہ بیماری آپ کی دور ہوتی ہے۔ اور پانی پلانے سے دوستو کسی پر اگر جادو کے اثرات ہو نا دوستو، کسی گھر پر، اور وہاں ایک دوسرے کو پانی پلایا جا رہا ہو، آئے گئے کو پانی پوچھا جا رہا ہو، پانی پلایا جا رہا ہو،
یا پانی کا صدقہ کر دیا جائے. ایک بندے کو نا خون ان کے کسی جسم سے نکلتا رہتا تھا اور بڑا زیادہ زخم بن گیا تھا اور وہ کسی بھی طرح سے دور نہیں ہو رہا تھا. تو اس شخص نے، وہ بڑی پرانی بات ہے، آئی تھنک یہ تبا تابعین کے زمانے کی بات ہے، میں ریفرنس بھی دے دوں گا آپ کو. تو اس نے وہ جب رابطہ کیا بزرگوں سے، اس نے حکماء سے رابطہ کیا، اس نے علاج وغیرہ کروائے، دوائیاں وغیرہ لی، لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا. تو دوستو پھر اس شخص کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ آپ پانی صدقہ کرو. وہ پانی کا کنواں جو ہے نا وہ کھدوا دیتے ہیں اور کچھ ہی عرصے بعد جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ان کو جو زخم تھا، وہ زخم سے خون نکلتا تھا بہت زیادہ. تو خونی امراض جتنے بھی ہیں دوستو، ان کے لیے پانی جو ہے نا بڑا بہترین ہے. دوسری بات کہ اگر آپ کا جو خوراک ہے یعنی کھانا پینا ہے، جب یہ آپ کسی کو صدقہ کرتے ہیں نا جو آپ پسند کرتے ہیں، مثلا اگر آپ روسٹ کھا رہے ہیں تو روسٹ کا صدقہ دیں، اگر آپ بٹیر کھا رہے ہیں تو بٹیر کا صدقہ دیں، اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو گوشت کا صدقہ دیں، تو اس سے معدے کی انتڑیوں کی بیماریاں آپ کو نہیں ہوں گی. یہ ایک بڑا راز ہے، آپ اسے کر کے دیکھیں تو یہ بیماریاں آپ پر نہیں آئیں گی. تیسری بات دوستو، اگر آپ پیسوں کا صدقہ کرتے ہیں، دولت کا صدقہ کرتے ہیں، تو برکت کو آپ اپنے گھر میں اترتا ہوا دیکھیں گے. چاہے تھوڑے کر لیں. جو لوگ کہتے ہیں نا برکت نہیں، پیسہ بڑا آ رہا ہے، برکت نہیں، وہ پیسوں کا صدقہ کریں، مستحق لوگوں میں دیں. اور جو لوگ عزت کے حوالے سے پریشان ہیں، یعنی کہ وہ رسپیکٹ کے حوالے سے بڑی پریشان ہے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پریشان ہے، وہ کپڑوں کا صدقہ کیا کریں. کپڑوں کا صدقہ کرنے سے یہ جو عزت کے بہت شہرت اور بہت عزت ملے گی. اس کے بعد دوستو، اگر مطلب جو لوگ، ایک ہوتا ہے وقت کا بھی صدقہ ہوتا ہے. آپ دوسروں کو وقت دیں، والدین کو وقت دیں، اپنے جو آپ کے گھر کے افراد جیسے بچے ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، ان کو جب آپ وقت دیں، اور جو آپ سے وقت لینا چاہتے ہیں، آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کو جب آپ وقت دیں گے تو دوستو وقت دینے سے آپ کے بگڑے ہوئے کام ہو جائیں گے. یہ آزما کے دیکھ لیجئے گا بے شک آپ. اس کے بعد دوستو یہ ہے کہ دعا. جب آپ دوستو دعا کرتے ہیں، اب دعا کسی کے لیے آپ کریں گے، جتنی زیادہ دوستو کسی کے لیے آپ دعا کریں گے، اتنی جلدی جو ہے وہ آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، محتاجی ختم ہو جائے گی، ڈپریشن دور ہو جائے گا، محتاجی ختم ہو جائے گی. دعا بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے دوستو. اس کے بعد معافی ہے دوستو، کہ اب جب آپ معاف کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے سے ایک ہارمون ہمارے اندر سے سیکریٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آکسیٹوسین. معافی کے لیے جب آپ معافی کا دوسروں کو معاف کرتے ہیں نا، جب آپ دوستو دوسروں کو جب آپ معاف کرتے ہیں تو اس وقت جو یہ صدقہ ہی ہے، دوسروں کو معاف کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے اختیار میں آپ معاف کر رہے ہیں. تو اس وقت دوستو جو ہارمون آپ کے جسم سے نکلتا ہے وہ آکسیٹوسین ہے، اس کو لو ہارمون کہتے ہیں. اور یہ جب جسم میں پیدا ہوتا ہے تو جسمانی طور پر جو سکون ہے وہ آپ کو ملتا ہے، اور ہڈیوں کے مسائل دور ہو جاتے ہیں، جسم میں سکون آ جاتا ہے ہر لحاظ سے. اسی طرح 8ویں نمبر پر دوستو، اگر آپ یعنی کہ اچھا اخلاق کا صدقہ کرتے ہیں، یعنی کہ اخلاق سے دوسروں کو بلا رہے ہیں، دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو پھر سٹریس جو ہے، دباؤ جو ہے، پریشر جو ہے، ٹینشن جسے کہتے ہیں، پریشانی جو ہے وہ آپ کے گھر سے دور ہو جائے گی، وہ آپ کے جو زندگی سے وہ دور ہو جائے گی دوستو. اسی طرح سے دوستو، اگر آپ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، جو مدد کرنے سے دوستو جو ہارمون پیدا ہوتا ہے وہ سیروٹونین ہے. سیروٹونین ہارمون سے دوستو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں یہ سکریٹ ہوتا ہے، اور اس سے یہ پین ریلیف، یعنی کہ جسم میں اگر پین ہو رہی ہو تو پین جو ہے وہ مدد کرنے سے دور ہو جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ اسپرچول انرجی ملتی ہے. جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا، مدد کرنے والا صدقہ کرتے ہیں، تو اسپرچول انرجی ملتی ہے. اسی طرح دوستو جب آپ دوسروں کا احساس خیال کرتے ہیں، آخر میں جو بات کر رہا ہوں میں، جب دوسروں کا احساس اور خیال کریں گے تو جو ہارمون نکلے گا وہ ڈوپامائن ہے. اس سے دل بہت نرم ہوتا ہے، دل صاف ہو جائے گا. جو کہتے ہیں نا دل صاف نہیں ہوتا، وہ احساس اور خیال کیا کریں دوسروں کا، یہ رائٹ ہے آپ کا. تو اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. اور کینسر کا دوستو بہت بڑا علاج ہے احساس اور خیال، یعنی دوسروں کو جو ضرورت ہے اس کو سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پہ رکھ کے سمجھنا، احساس اور خیال کرنا. تو دوستو اگر ان باتوں پر آپ اسی طریقے سے عمل کریں گے جو بتائی گئی ہیں، تو دوستو آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اس میں دوستو کو بات پوچھنی ہو، کسی حوالے سے رابطہ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.